وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو شعبان المعظم کے پیر کے دن کا وظیفہ دے رہا ہوں کہ جسے آپ پڑھ کے جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت فوری طور پر آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ شعبان کا مہینہ اور پھر پیر، ان دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے، تو اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کا دن روزے میں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن سے مجھے محبت ہے، کیونکہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ اب پیر کے دن سے آپ نے محبت فرمائی، آپ نے روزہ رکھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی پیر کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور آج تک بھی اہل عرب کے اندر پیر کے دن روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ آپ مسجد نبوی میں جائیں تو باقاعدہ پیر کے دن دسترخوان افطار کے بچھتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ شعبان المعظم جو کہ عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے سے محبت فرمائی، اور پھر پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن سے محبت، اور پھر آپ اس وظیفے کو اس نسبت سے کریں گے تو جو بھی آپ کی دعا ہے اللہ رب العزت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے گا، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا دکھ درد ہے، اللہ رب العزت تو اس کو دور فرما دے گا، اور جو بھی آپ جائز آپ کی تمنائیں ہیں مالک کریم ان تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب ترین دن اور مہینہ ہے اس کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، یہ وظیفہ جو ہے انتہائی مجرب اور لاجواب وظیفہ ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شعبان المعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن، اور 2 مہینے اس مہینے اور اس ولادت کے دن پیر کے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت فرمائی اور آپ نے روزہ بھی رکھا۔ اب یہ وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ دے رہا ہوں کہ جس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا، ڈالا گیا تھا، تو اس وقت جو آپ نے جو آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھا، جو اللہ کو پکارا، اور اللہ رب العزت نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور پھر جنگ احد کے اندر اصحابہ نے اس وظیفے کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے 313 اصحابہ کو جو ہے کافی مقدار میں جو ہزاروں کے حساب سے کفار مقابلے میں تھے ان پر فتح نصرت و فوری طور پر عطا فرمائی۔ اور آج بھی اگر ہم مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ اور مکمل ادب و احترام اور تعظیم کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فوری طور پر ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور جتنی بھی بڑی پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی سے، بڑے سے بڑے دکھ سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔
اور بڑے سے بڑا کوئی ظالم ہو، دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر کے آپ کو فتح نصرت و عطا فرماتا ہے۔ اور وظیفہ کیا ہے کہ وظیفہ بتانے سے پہلے یاد کرتے چلوں کہ آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، حسب توفیق صدقات کا اہتمام کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں 300 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے باجداد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کے صالح ثواب کر کے اللہ کے حضور انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں، لیکن یاد رہے کہ جب آپ وظیفہ یہ کر رہے ہوں گے تو آپ تنہائی میں کریں گے، انتہائی خاموشی کے عالم میں آپ نے کرنا ہے، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، وہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور آپ نے دل دماغ کو حاضر کر کے، ایسا نہیں کہ آپ پڑھ وظیفہ رہے ہوں اور آپ کے جو خیالات ہیں کہیں اور گھوم رہے ہوں، نہیں، آپ نے دل اور دماغ کو اپنے وظیفے پر رکھ کے اور مکمل یقین کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پڑھ کے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی فوری طور پر اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور جو بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دن کی برکت سے اور مہینے کی برکت سے، کلام کی برکت سے آپ کی تمام جو اتنی تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دے گا۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔